مجھے اس بات کی خوشی زیادہ ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ آج تو میں ایز اے انفارمیشن منسٹر شاید دے رہا ہوں، لیکن مجھے اس کی دعوت تب دی گئی تھی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور میں نہ ایم پی تھا منسٹر تھا، نہیں بھی تھا. میں اس بارے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اس وقت آپ کو پتا تھا کہ کیئر ٹیکر کا انفارمیشن منسٹر کوئی اور ہے، لیکن پھر بھی حیدرآباد پریس کلب نے کہا کہ نہیں وہ شرجیل احمد صاحب ہی آ کے بانٹیں گے ہمارے ہیلتھ کارڈ، اور تب تک وہ ویٹ کرتے رہے. اس پہ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اسے کہتا ہے کہ جی آپ کرسی پہ ہیں یا نہیں ہیں، عزت کرسیوں کی نہیں ہوتی ہے، پوسٹ کی ویلیو نہیں ہوتی، ویلیو اس انسان کی ہوتی ہے، اس کے اخلاق کی ہوتی ہے، اس کے رویے کی ہوتی ہے. تو اس پہ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. جہاں تک صحافیوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، آج ہم گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے جو گرانٹ کے چیک تھے یونین آف جرنلسٹ کے لیے، پریس کلب کے لیے، وہ دے رہے ہیں. اور یہ میں بتا دوں یہ کوئی احسان نہیں ہے سندھ حکومت کا یا پیپلز پارٹی کا، کوئی ہم احسان نہیں کر رہے. یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. ہمارے ملک میں الحمدللہ، پورے ملک میں، مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں، ہمارے ملک میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹس رہی ہیں، لیکن جو صحافت سے رشتہ، جو جرنلزم سے رشتہ، جو آزادی صحافت سے رشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے، وہ کسی اور جماعت کا نہیں رہا. جو برداشت کا مادہ، جو تنقید سہنے کا ایک مادہ ہونا چاہیے، جو کرٹیسزم سہنے کی ایک ہمت ہونی چاہیے، جو ٹالرنس کی ایک ویلیو ہونی چاہیے، وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں، جنہوں نے ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے جدوجہدیں کی، اور وہ چھوٹی موٹی جدوجہدیں نہیں کی، انہوں نے سڑکوں پہ نکل کر، ماشاءاللہ کے دور میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے، شہید نے سڑکوں پہ نکل کر جدوجہدیں کی آزادی صحافت کے لیے. اسی طریقے سے جب محترم آصف علی زرداری صاحب پہلے پریزیڈنٹ بنے تو جتنے صحافت کے لیے بڑے کام محترم آصف علی زرداری صاحب نے کیے، وہ آج دن تک وہ نہیں ہوئے. وہ انپریسیڈنٹڈ مثالیں ہیں، جس کے آپ کے پی ایف یو جے والے اور باقی دوست بھی کراچی کے کے یو والے سب اس کے گواہ ہیں. تو وہ ایک کمٹمنٹ ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کوئی احسان نہیں ہے، کیوں ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کافی عرصے سے آزادی صحافت میں ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. ہمارے پاس لوگوں میں برداشت نہیں ہے، ہمارے پاس لوگوں میں کرٹیسزم سہنے کا مادہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی 2008 کی، تو پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ سوچی سمجھی کیمپینیں چلائی گئی. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف ایک پرسنلائز کر کے کیمپینیں چلائی گئی، پرسنلائز کر کے کیمپینیں چلائی گئی. ایک مہمیں چلائی گئی کہ ان کی کردار کشی کی جائے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ہمیشہ سندھ حکومت کو اور پیپلز پارٹی کی ہر گورنمنٹ کو پورٹری کیا گیا کہ یہ سب سے بری حکمرانی یہی ہے. پیپلز پارٹی کے لیے ایک نقشہ نکالا گیا کہ پورے پاکستان میں جو سب سے بری پارٹی وہ پیپلز پارٹی ہے. یہ ایک نقشہ کھینچا گیا نا، ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی. اور اس میں ہمارے مخالفین تھے، جو پیپلز پارٹی کے اوپوننٹ تھے، ان کی میڈیا مینجمنٹ شاید ہم سے زیادہ بہتر تھی، کہ ہمیشہ وہ ایک پرسیپشن کریٹ کرتے تھے کہ یار پیپلز پارٹی کو برے سے برا شو کرو، ان کو زیادہ برا پیش کرو. لیکن پیپلز پارٹی نے وہ برداشت کیا. اور میں وہ کہتا ہوں جن لوگوں نے پرسیپشن کریٹ کی، پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی حکومتیں آئی ہیں، مختلف جماعتوں نے حکومتیں کی ہیں، اور آپ نے پیپلز پارٹی کو برا پیش کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جتنے بھی تاریخی کام اس ملک کی بہتری کے لیے ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے ہی کیے ہیں. جو ادوار میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں نہیں تھی، کوئی ایک ایسا کام کوئی پارٹی نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہو. چاہے آئین دینا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، ملک کو ایٹمی طاقت بنانا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، ملک میں میزائل ٹیکنالوجی دینی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، 18ویں ترمیم کو اپنے اصل صورت میں بحال کرنا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، صدر کے اختیارات پارلیمنٹ کو دینے ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، صوبائی خود مختاری دینی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، NFC ایوارڈ دینا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، جو سرحد کا صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھنا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے.
آغاز حقوق بلوچستان دینا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، صحافیوں کے لیے آواز بلند کرنی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، شہید صحافیوں کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، میڈیا کو زیادہ سے زیادہ آزادی کا حق دینا، تنقید کے باوجود ان کو سر پہ آ کے بٹھانا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے۔ تو اس ملک میں تمام بڑے کام پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے۔ میں سندھ میں بیٹھا ہوں تو سندھ میں یہ تمام میرے حیدرآباد کے دوست، کیونکہ شاید کراچی کے جرنلسٹ کم پہنچ سکے ہوں سیلاب زدگان علاقے میں، آپ لوگ سب سے زیادہ پہنچے تھے، آپ لوگ خود بھی پہنچے تھے، آپ کے ساتھ فورن جرنلسٹ بھی تھے، آپ نے سندھ کی صورتحال دیکھی تھی، آپ لوگ آئے وٹنس ہو، ایک تباہی کے مناظر تھے، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے تھے، ہم خود ڈیوٹیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ سیلاب، تاریخی سیلاب آیا، تاریخی سیلاب میں 21 لاکھ گھر بنانے ہوں، 21 لاکھ گھر، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے۔ کووڈ میں آپ نے دیکھا ہو کہ کووڈ میں سرکار اور پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ایم این ایز ایک پیر پہ کھڑے ہو کے ذاتی طور پہ کووڈ پہ جو خدمتیں کر رہے تھے وہ ان کی سن چکی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ اس وقت ٹیسٹنگ ہو رہا، بڑا چیلنج تھا، کٹس نہیں مل رہی تھی، یا لوگوں کو راشن پہنچانا تھا، ہر کوئی اپنی ہمت کر رہا تھا، ساری پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی، تو ہر اچھے برے حال وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ آج میرے بھائی محمد حسین نے بھی بات کی کہ جی ایسا کوئی میکینزم بنایا جائے کہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں اور جو وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو کوئی زیادہ جلدی پرائرٹی ملے۔ جن ہاسپٹلس کا نام لیا محمد حسین صاحب نے، وہ ہاسپٹل کون سی تھی؟ ایس آئی یو ٹی کا نام لیا انہوں نے، این آئی سی بی ڈی کا نام دیا انہوں نے، پھر کمبٹ کا نام دیا انہوں نے، جے پی ایم سی کا نام دیا۔ تو الحمدللہ مطلب یہی آپ کے پاکستان کی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، پورے پاکستان میں ان ہاسپٹلز کے مقابلے کی کوئی ایک سرکاری ہاسپٹل موجود نہیں ہے، اور الحمدللہ پورے پاکستان کے پیشنٹس اس وقت سندھ میں علاج کروانے آ رہے ہیں۔ اور اگر ہو سکتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اشتہاری مہم چلا رہا ہوں، تو میں گزارش کروں گا، یہ میرے سارے جرنلسٹ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے میری طرف سے مطلب سندھ حکومت ویسے آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہے، آپ جا کے ایک معائنہ کریں، ایک انویسٹیگیشن رپورٹ پیدا کریں کہ جتنی بھی بڑی ہاسپٹل ہیں اس میں جو او پی ڈی میں یا جو پیشنٹ آ رہے ہیں وہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں۔ آپ سکھر کے ہاسپٹل دیکھیں، سکھر میں کہ کیا اپر سندھ کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں یا بلوچستان کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں یا ساؤتھ پنجاب کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں یا سینٹرل پنجاب کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں۔ آپ اپنے خیرپور کی جا کے ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ کراچی، میں جہاں پہ سائبر نائف کی بات کروں، سائبر نائف پہ افغانستان اور ایران کے پیشنٹ بھی آ کے علاج کرا کے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ آپ کی ہماری سندھ حکومت ہے جو اس ویژن پہ کام کر رہی ہے۔ یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے جس پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ سی ایم مراد علی شاہ صاحب جو کہ اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں سندھ کو، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس وقت ساری جو جتنے محکمے وہ اپنے اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے۔ جہاں تک جرنلسٹ کی بات ہے، میں نے جس طرح پہلے کہہ دیا کہ یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی گرانٹس دے رہے ہیں یا پیسے دے رہے ہیں، ہمیں احساس ہے، ہمیں ان حالات میں احساس ہے کہ جس طرح عام شہری کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے مہنگائی کے دور میں، گزارے جو صحافی ہیں ان کے لیے ایک لمیٹڈ ایونیو ہے، تو ان کے لیے ہمیں ان کی زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہے، تو اس کو سہولت دینا یہ ہمارا فرض ہے۔ کل سی ایم صاحب بھی آئے ہوئے تھے حیدرآباد میں، تو اسی جگہ پہ موجود تھے، بات ہوئی تھی ڈیفینیٹلی کہ ہم جس طرح کراچی میں صحافیوں کو محترمہ کے دور میں، پھر محترمہ زرداری صاحب کے دور میں زمین دی گئی کہ ہم صحافیوں کو گھر بنا کے دیں یا ان کو پلاٹس دیں، تو یہاں پہ بھی حیدرآباد میں اس میٹنگ کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوئی تھی، پھر سعید غنی صاحب جو کہ سر لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں، ان کو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ یہ ایچ ڈی اور جو زمین کے ایشوز ہیں پریس کلب کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو جلدی ان کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم یہاں کے صحافیوں کو پلاٹ دے سکیں تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں، کیونکہ روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کسی اور جماعت کا نہیں ہے۔ اور وہ ہم نے جس طرح 21 لاکھ بے گھر غریبوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، جو ہماری صحافی برادری ہے ان کو ہم اپنی زمین دیں تاکہ اپنی زمین سے یہ اپنا گھر بنا سکیں، اپنی ایک ان کو بڑے بڑا ہر انسان کو اسٹریس ہوتا ہے وہ اس سے نجات حاصل کر سکے۔ صحافیوں کی جو ابھی آپ کی گرانٹس ابھی تک موجود ہے، یہ میری انشاءاللہ تعالیٰ، میں وعدے کم کرتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جب انشاءاللہ بولتے ہیں ہمارا انشاءاللہ بولنا ہی
اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم وہ کام کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گرانٹ ڈیفینیٹلی بڑھائی جائیں گی. میں سمری جو ابھی نیکسٹ ADB کے لیے بھیجوں گا نیکسٹ بجٹ کے لیے، تو اس میں ریکویسٹ کروں گا چیف منسٹر صاحب سے کہ وہ بڑھائیں. اور چیف منسٹر صاحب بڑی اس معاملے میں بڑی مجھے تھوڑی بہت لیوریج دے دیتے ہیں کہ کبھی میں کمٹمنٹ کر رہا ہوتا ہوں موقع پہ، اس وقت شاید ان سے پوچھ نہیں رہا ہوتا، لیکن ان کے بعد جب سمری جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس نے اگر کمٹمنٹ کی ہوگی تو کہیں نیک نیتی سے ہی کی ہوگی، تو وہ اس کو اپروو بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے پوری پیپلز پارٹی، چاہے ٹاپ لیڈرشپ ہو، چاہے چیف منسٹر ہو، یا پوری کیبنٹ ہو، یا سارے ہمارے رکن اسمبلی ہوں، یا ہمارے تنظیمی عہدیداران ہوں، وہ سب میڈیا فرینڈلی ہیں اور سب پازیٹیو ہیں میڈیا کے لیے. کبھی کوئی یہ نہیں کہتا یار میڈیا تو ہماری تو ہمیشہ جو ہے نیگیٹو ہی لکھتی ہے، ہم نہیں. یہی انسانیت ہوتی ہے کہ آپ کو یہ ہر جگہ گیو اینڈ ٹیک نہیں دیکھنا ہوتا کہ یار مجھے کیا مل رہا ہے، کہ یار مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے، یا میرے کیا کوریج میں بہتر مل رہی ہے، یا میرے لیے کون سی پازیٹیو رپورٹنگ ہو رہی ہے. نہیں، آپ نے اس کو اپنا ایک فرض کر کے چلانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے حیدرآباد کے جرنلسٹ سے میرا وعدہ ہے کہ جو بھی آپ کی اس بار کی گرانٹ جو ہیں وہ بڑھائی جائیں گی، جو بھی آپ کے جائز مطالبے ہوں گے، جو بھی چاہیے چیزیں. اور اس میں ہم لوگ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر گرانٹ دے دی تو ہم بیٹھے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جرنلسٹ، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان رکھے، کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو موذی بیماری کوئی ایسی چیز ہوگی تو بغیر آپ لوگوں کی اس گرانٹ کے اور چیکوں کے، تو اس کو خدا نہ خواستہ امریکہ میں بھی بھیجنا پڑا تو سندھ حکومت اس کا خرچہ برداشت کرے گی اور وہ وہاں تک آپ کو لے کے جائے گی. کیونکہ میں کہنا نہیں چاہتا، ابھی کیبنٹ میں ایک کیس آیا تھا اور ہمیں سختی سے منع ہے اس کو کوٹ بھی نہیں کرنا. ایک معصوم 5 سال کی بچی کا کیس تھا اور کوئی نہیں جانتا وہ بچی کون تھی. کوئی بھی یہ نہیں کہ کسی جاننے والی تھی یا خدا نہ خواستہ بھائی کسی سیاستدان کی بیٹی، کوئی ایک نارمل کیس تھا. جس طرح وہ کیبنٹ میں کیس پیش ہوا، کاش اس وقت اس کیس جب وہ پیش ہوا تھا کیبنٹ کی لائیو کوریج چل رہی ہوتی تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی کہ پیپلز پارٹی میں جو لوگ موجود ہیں، جو سندھ کابینہ میں لوگ موجود ہیں، اور جو جتنے لوگ وہاں موجود تھے جب کیس آیا تو ان کے جذبات کیا تھے. 1 سیکنڈ کسی نے ڈسکس ہونے نہیں دیا کیس کو. جیسے ہی کیس آیا، نام پڑا ہے، بات نہیں بولا اپروو کرنا ہر ایک چیز پہ. ہمیں اگر آپ نے کسی محکمے کے لیے 5,000 روپے بھی چاہیے ہوتے ہیں تو کیبنٹ میں ہمیں جواب دہ دینے پڑتا ہے. 10 لوگ سوال پوچھتے ہیں، مختلف محکمے کے سیکرٹری سوال پوچھتے ہیں، آبجیکشن کا سر یہ 10,000 یہ کیوں مانگ رہا ہے، اس کو کس چیز کے لیے چاہیے، اور جسٹس مجھے دینی پڑتی. یہ کیس آیا، بہت بڑا کیس تھا، بڑا اماؤنٹ تھا، کسی کی کوئی جان پہچان نہیں تھی. جب آیا کہ 5 سال کی معصوم بچی کا کیس ہے، میں بغیر نام لیے، بغیر اس کی فیملی نام لیے، ٹھک 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 1 سیکنڈ میں سب نے کہا کہ جی اپروو، اس میں کوئی بحث بھی نہیں ہوگی. یہ ہوتی ہے حکومتیں، کیونکہ آپ نے عوام کے لیے جب ووٹوں سے آتے تو آپ نے عوام کی سوچ رکھ کے کام کرنا ہے. آپ نے یہ صرف نہیں کہ اپنے صرف سیلف اس کو پروجیکشن پہ کام کرنا ہے، نہیں. اور کہا کہ جی اس کا کہیں ذکر بھی نہ ہو. تو میں صرف بات بتا رہا تھا کہ یہ صرف میں نے ذکر اس لیے کیا، میں ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصا کسی صحافی کا یا کسی بھی عام آدمی کا کوئی خدا نہ خاصا ایمرجنسی ہوگی تو سندھ حکومت سرکاری خرچوں سے یا اپنے خرچوں سے اس کی انشاءاللہ حفاظت کے لیے آخری دم تک کھڑی ہوگی. کیونکہ یہ ہماری پوری مینٹل اپروچ ہے کہ انسان ذات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو ابھی بھی جو سندھ حکومت نے سب سے بڑا کام کیا، ٹھیک ہے شوکیس کرنے کے لیے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، سب سے بڑا کام کیا وہ ہیلتھ سیکٹر میں کیا. اور وہ ہیلتھ سیکٹر میں بلینز آف روپیز، جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں اس کو تو ہم چلا ہی رہے ہیں، جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جیسے انڈس ہاسپٹل ہے ان کو اربوں روپے کی سالانہ گرانٹ حکومت سندھ دے رہی ہے تاکہ لوگوں کو، پیشنٹس کو علاج مل سکے. اس سے بڑی فلاحی چیز اور کوئی نہیں ہوتی. اور فلاحی ریاست اور فلاحی حکومت کا کام بھی یہی ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس کو اپنا فرض سمجھ کے چلا رہے ہیں. اب میری آپ سے ایک گزارش ہے، چونکہ میں حیدرآباد شہر میں ہوں، بیٹھا ہوں، کل اس پہ ایک تھوڑی سی بات الطاف کوٹی صاحب نے ایک سوال میں کی تھی. اس وقت ہم لوگ منشیات کے خلاف ایک جہاد کر رہے ہیں. پچھلے خاص 2 مہینوں سے ہم نے، جو ہمارا ایکسائز اور نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ہم نے اس پہ ایک ٹھیک ٹھاک ایکشن لیا ہے. اور آپ حیدرآباد کے دوستوں کو بھی کچھ بہتری محسوس ہوئی ہوگی پہلے سے، اگر نہیں بھی ہوئی ہے پھر بھی بتا دیجیے، لیکن کچھ بہتری محسوس ہوگی. اس منشیات کے خلاف جہاد میں مجھے اپنے حیدرآباد کے جرنلسٹوں کی مدد چاہیے، مجھے آپ کی سیریس مدد چاہیے. کیونکہ یہ مدد آپ بیسیکلی میری نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے لیے مدد کر رہے ہیں. میں آپ کو بالکل کھل کے بتا رہا ہوں، اور اپنی اولاد کے لیے مدد کر رہے ہیں. کیونکہ جو لوگ اس وقت منشیات کے عادی ہیں یا جو ان کو منشیات میں عادی کر رہے ہیں،
یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری قوم ہے, دوسری نسل ہے جو منشیات کی عادی ہو رہی ہے, وہ بھی آپ کے ہمارے بچے ہیں. وہ کسی اسکول میں گئے, کسی بچے نے ان کو پرگلایا, کسی ریسٹورنٹ میں گئے, کسی ریسٹورنٹ میں کسی نے ان کو غلط چیز دے دی, کسی سینما میں گئے, کسی اور جگہ گئے, کسی پارک میں گئے, کسی بھی جگہ پہ ماحول میں گئے, ان کو وہ منشیات ملی اور اس کے عادی بن گئے. اور جو کرسٹل اور آئس جو سینتھیٹک ڈرگز ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موت مار خودکش بمبار ہم معاشرے میں پیدا کر رہے ہیں. اس کے خلاف اور جتنے بھی ڈرگز ہیں اس کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے. آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اگر محفوظ رہیں, اگر آپ بڑے اور آپ کے بچے بڑے ہیں, آپ بے فکر ہیں, تو اس کا ان کے بچے کل کو, ان کی نسلیں کل کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بچے اور ان کے بچے کل کو محفوظ رہیں, تو خدا را اس منشیات کے خلاف جو ہم جہاد کر رہے ہیں, حکومت ہند کر رہی ہے, اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں. اور ساتھ کس طرح دے سکتے ہیں؟ 2-3 طریقے ساتھ دینے کے جو مجھے آپ سے چاہیے. سب سے پہلے آپ انفارمیشن دیں, انفارمیشن شیئر کریں, اور آپ سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہوگا. آپ کے کرائم رپورٹ آپ ہم بتائیں جی فلانی جگہ پہ یہاں پہ منشیات بک رہی, کوئی بھی جگہ ہو, کتنی بڑی جگہ ہو, آپ بتائیں جی منشیات بک رہی ہے, ایکشن لینا ہمارا کام. اور آپ ہمارے نمبر دے دیں, آپ پریس کلب والوں کو بولوں گا, آپ آفیشیلی, کیونکہ آپ نیکی کام کر رہے ہیں, آپ اخبار پہ چھاپیں, ایسے خبر کر کے چھاپیں جی فلانی جگہ پہ یہ ڈرگس مل رہی ہے. آپ اوپن خبر چھاپیں, ٹی وی چینل پہ چلائیں, فلانی جگہ پہ آج ڈرگس مل رہی ہے, تاکہ ہم فوری ایکشن کریں, ہماری اصلاح کریں نا, ہماری کسی کریں. ایک اس طرح کرتے ہیں. باقی آپ اویئرنیس میں بھی ہم اس کو جا رہے ہیں, اویئرنیس میں ہماری مدد کریں. ہم ریہیبلیٹیشن سینٹرز میسر بنیاد پہ کھولنے جا رہے ہیں منشیات کے عادی لوگوں کو, کیونکہ جو لوگ منشیات میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو ہم نے معاشرے سے ہٹانا نہیں ہے, ان کو واپس ریہیبلیٹیٹ کر کے معاشرے میں واپس جوڑنا ہے. تو اس میں مجھے آپ لوگوں کی یہ پرسنل ریکویسٹ ہے, مدد چاہیے. باقی اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے, سندھ حکومت آپ کی ہے, پیپلز پارٹی آپ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.